خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایمان کے بغیر آخرت کی کامیابی ناممکن ہے۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک۔ اور یہ چیز ایمان کا حصہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ہر حال میں خوش رہے۔ خوشی اور راحت اور رزق کی فراوانی، صحت و تندرستی کے اندر اللہ سے خوش ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، بلکہ کچھ لوگ خوشیوں کے اندر اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کو تو پریشانیوں اور غموں میں یاد کیا جاتا ہے، ہمیں تو خوشی اور راحت حاصل ہے، ہمیں اس کے در پہ آنے کی اور دعائیں کرنے کی اور اس سے تعلق بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بڑی سخت غلط فہمی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی اور راحت میں تو رب کا شکر کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کو بجا لاتے ہیں، اور پریشانیوں میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے رب کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کے صبر کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، اور امتحان کے بعد، امتحان میں کامیابی کے بعد انعام سے نوازا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے اسے نہ صرف شاباش ملتی ہے، اس کی تحسین کی جاتی ہے، بلکہ انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کو صبر کے مراحل سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا، ایذا پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، مقصود اس کے صبر کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ صبر کا پیمانہ کتنا بلند ہے اور کہاں تک میرا بندہ صبر کر سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر حال میں اللہ سے، اپنے رب سے خوش رہنا، صحت و بیماری ہو، مال کی تنگی ہو یا فراوانی ہو، فراخ دستی ہو یا معاش کی تنگی ہو، رزق کے اسباب خوب ہوں، کشادہ ہوں، یا اسباب رزق تنگ نظر آ رہے ہوں، ہر حال میں اللہ سے خوش رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنہ، سب سے پہلے جن لوگوں کو محشر میں سے، جس گروہ کو اور جس جماعت کو جنت کی طرف بلایا جائے گا کہ آ جاؤ تم جنت میں پہلے داخل ہو جاؤ، وہ لوگ ہوں گے الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ سے خوش رہتے ہوں گے، خوشی ہو، تنگی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، ہر حال میں اللہ کی تعریفیں کرتے ہوں گے۔ انہیں سب سے پہلے
جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جنت کی طرف دعوت دی جائے گی کہ آ جاؤ، تمہارا نمبر سب سے پہلے ہے۔ اہل محشر ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کون خوش بخت لوگ ہیں کہ ابھی تو سارا عالم، پوری کائنات شش و پنج میں مبتلا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا یا جہنم میں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ غالباً یہ کہہ بھی دیا جائے گا، یہ اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے، خوشی میں تو اللہ کو یاد کرتے ہی تھے، خوشی میں تو اس کا شکر بجا لاتے ہی تھے، راحتوں میں تو اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہی تھے، لیکن انہوں نے غموں، پریشانیوں اور دکھوں میں بھی اپنے رب کو کبھی نہیں بلایا۔ تو یہ آج اعزاز انہیں دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے انہیں دعوت دی جا رہی ہے اور بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، تمہارے ایمان کا لیول بہت بلند تھا، کیونکہ یہ سب چیزیں ایمان کو بڑھانے والی ہیں۔ اللہ کا شکر ہر حال میں بجا لانا، یہ بلند انسان کے بلند ایمان ہونے کی، ایک معیاری ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ جتنا ایمان اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اس کی جنت یقینی ہوگی اور اس سے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا، اپنے رب سے تعلق کمزور ہوگا، اپنے رب کے وعدوں پر ایمان کمزور ہوگا، اس کے یقین میں کمزوری ہوگی، اتنا ہی اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایمان کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، بہت ساری اس کی علامات ہیں، بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان ہے اور کتنا ہے۔ جیسے اللہ کا ڈر ہے، اللہ پاک کا خوف کسی بندے کو شامل حال ہے، وہ ہر اس گناہ سے، ہر معصیت اور گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور اگر میں نے کر لیا تو میرے رب کی پکڑ مجھ پر آ سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ خوف اور ڈر، یہ اس کے ایمان کے بلند ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح رب کی محبت، اللہ کی محبت، جیسے کہ حضرات صوفیاء کرام میں سب سے جو خاص چیز پائی جاتی ہے وہ تعلق مع اللہ پایا جاتا ہے، اللہ پاک سے تعلق ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے، اور محبت کے ذریعے ہی جو تعلق ہوتا ہے وہ سب سے مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام دعا سلام والے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن سے محبت ہو، تو جو محبت ہو، جہاں پہ محبت ہوگی تو وہ تعلق، اس تعلق میں بے وفائی نہیں ہوگی، اس تعلق میں مفاد پرستی اور مطلب پرستی نہیں ہوگی، محبت ہے، محبت کی وجہ سے دوستی نبھا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر اللہ پاک کی ذات سے بندے کی محبت ہو تو وہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور یہ اس کے اعلیٰ مومن ہونے کی نشانی ہے، کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ یہ بندہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں، اس کے قلب میں اللہ کی محبت ہے، اپنے رب کی محبت ہے، یا اللہ کا خوف ہے اس میں۔ تو ایسے ہی اس کی بہت ساری شاخیں، بہت ساری علامات ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں، 80 کے قریب فرمایا شاخیں ہیں۔ افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ادنا کیا ہے؟ راستے سے، جہاں سے راہگیر گزرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں، وہاں سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پتھر روڑا پڑا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، پاؤں اٹک کے وہ گر سکتا ہے، یا جیسے پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں جن پہ پاؤں آنے سے بندہ گر سکتا ہے، نقصان پہنچ، یا خاردار کو ٹہنی پڑی ہے، یا کنچ کے ٹکڑے پڑے ہیں جو پاؤں میں لگے، نقصان ہو سکتا ہے، وہاں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے۔
بیچ میں اس کی بے شمار شاخیں ہیں۔ جس قدر ایمان اعلیٰ ہوگا اس قدر اخروی کامیابی یقینی ہوگی، اور دنیا میں بھی راحتیں ملیں گی، دنیا میں بھی آسانیاں اللہ پاک پیدا فرمائیں گے۔ اسی پر ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ والے کا ان کو کوئی تکلیف تھی، بیماری تھی یا کوئی زخم تھا۔ کسی نے پوچھا کیا حال ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ زخم کو سامنے رکھ کے، اس بیماری کو سامنے رکھ کے پوچھا کیا حال ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ میں نے تو آپ کا حال پوچھا ہے اس بیماری اور تکلیف کا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کا کلمہ تو نعمت کے شکرانے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ آپ اس بیماری کو نعمت سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا، معصیت اور گناہ میں مبتلا نہیں کیا، گناہ سے مجھے بچایا، مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوں، اس کی نافرمانی میں تو نہیں ہوں۔ اور ایک شکر کی وجہ یہ ہے کہ اس تکلیف کو یہیں تک رکھا، آگے نہیں بڑھایا، آگے بھی تو بڑھ سکتی تھی۔ کوئی ایسی مہلک اور جانی مرض، جان لیوا مرض بھی تو آ سکتی تھی، یہ زخم ہے ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ کا شکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ تو انسان پر جب کوئی ایسا مسئلہ آئے تو وہ یہ سوچے کہ اس سے زیادہ بھی تو آ سکتا تھا، میں کیا کرتا؟ لوگوں پر آتے ہیں بڑے بڑے عجیب واقعات، لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ یہ چھوٹا سا مسئلہ بنا ہے تو مجھے اپنے رب کے گلے نہیں۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کرنے چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے کیا پتہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت آتی، پھر میں کیا کرتا؟ تو اللہ کا شکر، اور اللہ پاک کو یہی ادائیں بندے کی پسند آتی ہے، بندے کا کہ صبر اور شکر کا امتحان لے رہے ہوتے۔ ایسے نہیں فرما دیا کہ سب سے پہلے محشر میں ان کو سب سے پہلے دعوت دی جائے گی، پکارا جائے گا کہ وہ لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں جو ہر حال میں اللہ کا شکر کیا کرتے تھے، تکلیف ہوتی تب بھی اس کا شکر، راحت ہوتی تب بھی اس کا شکر، مصیبت ہوتی تب بھی اس کا شکر، خوشی ہوتی تب بھی اس کا شکر۔ کیونکہ جو مصیبت میں اللہ پاک نے ڈالا ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا تو شکر کرنا چاہیے کہ دنیا میں معاملات ٹھیک ہو جائیں، وگرنہ قبر اور محشر اور جہنم اللہ کی پناہ، کون برداشت کر سکتا ہے وہاں کی تکلیفیں۔ یا اللہ تیرے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، جب صبر کا امتحان لے رہے ہیں اور امتحان میں تو کامیاب ہو گیا تو کتنے بڑے درجات تجھے ملیں گے، تو ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اور اللہ کی شان کے متعلق نازیبا کلمات کیوں سوچتا ہے، باتیں کیوں سوچتا ہے ایسی؟ شکر کر ہر حال میں، شکر کر، الحمدللہ کہہ، اور شیطان کے منہ پہ تھپڑ لگا۔ شیطان کے منہ پہ بڑا تھپڑ لگتا ہے جب بندہ تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ تک حضرت مولانا محمد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔